فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. شہر عظیم آباد کی عظمتوں کو محفوظ رکھے، بلکہ اس کی عظمتوں میں اور اضافہ ہو. یہ انسان ہے جو اپنی نادانی، بے عملی اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہمیشہ زوال کا راستہ اختیار کرتا ہے. لیکن وہ خالق متعال ہے جو زمان و مکان کے شرائط کچھ بھی ہوں، انسان کتنا ہی خطاکار ہو، وہ پروردگار ہمیشہ ترقی کے راستوں کو روشن کرتا ہے. ہمیں ارتقاء کی راہیں نہ صرف یہ کہ روشن کرتا ہے، بلکہ اس کارخانہ قدرت میں پروردگار عالم کا حکیمانہ نظام یہ ہے کہ وہ ہر شر سے بھی خیر پیدا کر دیتا ہے. اس لیے ہم لوگ کچھ بھی کریں، اپنے حالات کو دیکھ کر مایوسی اگر پیدا ہو تو اپنے رب کے صفات کو دیکھ کر قوت پیدا کرنے کی کوشش.
رب ہے، وہ خالق ہے، اور صرف خالق نہیں ہے بلکہ رب ہے۔ عام افراد جو کچھ تخلیقی جوہر رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تخلیق کر کے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے بلکہ اکثر ان کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ تخلیق کے بعد اپنی ہی تخلیق کو محفوظ رکھنا اور پروان چڑھانا کسی کے اختیار میں نہیں، یہ وہ واحد صفت ہے جو اس کے اختیار میں ہے، جو احسن الخالقین ہے، وہ خلق بھی کرتا ہے اور پروان بھی چڑھاتا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے۔ یہی سبب ہے زور دیا ہے مذہب نے، دین نے، اٹھتے بیٹھتے اس سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ زمانہ تو ظرف غیر قابل ہے۔ اب یہ ذرا مشکل اصطلاح ہے، لیکن میں اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں کہ یہی شہر وہ ہے جس سے شاہ عظیم آبادی کو پیدا کی، یہی وہ شہر ہے جس نے نبی مظہری کو پروان چڑھایا، یہی وہ شہر ہے جس نے نہ جانے کتنے اور علماء، مفکرین اور دانشوروں کو پروان چڑھایا۔ میری تو بہت امیدیں وابستہ ہیں خاص طور پر شہر عظیم آباد سے، اور عمومی لحاظ سے اس پورے دیار سے جس دیار کی صدارت کا شرف عظیم آباد کو حاصل ہے۔ یہ باتیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، نہ بزرگ، نہ جوان، نہ مرد، نہ خواتین، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو۔ ہمیشہ رب متعال سے دعا کریں، پروردگار جو عظمتیں تو نے عطا کی ہیں انہیں مزید پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اسی نقطۂ نظر سے میں نے عرض کیا کہ شہر عظیم آباد جو عظمتیں اس کی ہیں وہ محفوظ نہیں بلکہ اور اس میں اضافہ۔ ایک مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ جی چاہ رہا ہے کسی ایک مجلس میں پورا اشرا پڑھوں۔ یعنی کیا؟ یعنی ہے کہ اتنے مسائل ذہن میں، اتنے موضوعات ہیں جن میں سے ہر مسئلہ ذہن کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ بات ضرور عوام تک پہنچا دی جائے، یہ بات ضرور جوانوں تک پہنچا دی جائے، اس موضوع سے ضرور جوانوں کو متعارف کرا دیا جائے۔ وقت محدود ہے، زمان و مکان کے اپنے شرائط ہیں، لیکن یہ مسائل گوناگون ہیں، یہ مسائل بہت ہیں، یہ موضوعات بہت ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جیسا کہ ہمارے برادر عزیز جناب امیر الاسلام المسلمین مولانا مراد رضا صاحب پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے اعلان فرمایا کہ بنیادی موضوع تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ، کیونکہ ان کی شب شہادت ہے، لیکن ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے تذکرے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جو ترکیب استعمال کی، جو فقرہ استعمال کیا، جو بیان ہے ان کا، جو لسان روایت ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا ہے احیو امرنا، تم ہمارے امر کو زندہ کرو۔ زندہ کون کرے گا؟ اس میں خود زندہ رہنے کا ولولہ ہوگا، اس میں خود زندہ رہنے کا شوق ہوگا، اس میں زندہ رہنے کا پورا حوصلہ ہوگا۔ جو خود بشمردہ ہوگا وہ کسی چیز کو کیا زندہ کرے گا۔ اس لیے اگر مجلسوں میں آتے ہیں تو ہمت ہار کے نہ آئیے گا، رسمن نہ آئیے گا،
حوصلہ مندی کے ساتھ آئیے گا، اس حوصلہ مندی کے ساتھ کہ اس ذکر سے ہمیں بھی زندگی ملے گی اور اسی ذکر سے ہم دوسروں کو بھی زندگی عطا کریں گے۔ خود یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام چشمہ آب حیات ہے۔ یہ ذکر چشمہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایک فقرہ جو ہے ذہن کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ کہا گیا کہ الحدیث ہو لوگ شجون میں، اس کا محاورہ ترجمہ یہی ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے، لیکن میں اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گا۔ جو میں نے عرض کیا یہ ذکر چشمہ آب حیات تو یوں ہی نہیں کہہ دیا عقیدت میں ارادت میں، بلکہ نہ جانے کتنے مسائل، کتنے مباحث، کتنے موضوعات پیش نظر ہیں جس کا خلاصہ اس جملے میں ہے کہ ذکر محمد و آل محمد خود آب حیات۔ یہ عقیدت مندانہ فقرہ نہیں ہے، یہ عقیدت مندانہ ارادت مندانہ محبت میں کہا جانے والا فقرہ نہیں ہے، یہ بات ہے۔ اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سچے اور صحیح ادراک کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے اس سچے اور صحیح ادراک کی روشنی میں اپنے یقین کو پروان چڑھانے کی۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا سرمایہ جو انسان کا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ یقین۔ سب سے بڑی قوت ہے انسان کی یقین۔ کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر معلومات کا خزانہ ہے اس کے پاس لیکن یقین کا جوہر نہیں ہے تو وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ دانشور ہیں، دنیا بھر کا ادب پڑھ لیا، دنیا بھر کا لٹریچر پڑھ لیا، دین سے لے کے دنیا تک قاموسی شخصیت بن گئے، زندہ انسائکلوپیڈیا بن گئے، مگر یقین کا جوہر دل میں نہیں ہے۔ یقین فرمائیے کہ یہ شخص کسی کام کا نہیں ہو سکتا، یہ معاشرے کو پست تو کر سکتا ہے، گمراہ تو کر سکتا ہے، منتشر تو کر سکتا ہے، متحد کر کے بلندیوں تک نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یقین نہیں ہے۔ جس طرح مسائل، علمی مسائل کی بات کر رہا ہوں میں، علمی مسائل بھی جس طرح بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح یہ معاشرے کو بکھیر کے رکھ دے گا، متحد کر کے بلندیوں تک نہیں لے جا سکتا اگر خود جوہر یقین نہیں رکھتا۔ اس لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ یقین، یقین کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ، جینے کی نیت سے۔ بہت سے لوگوں کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے، بھائی وہ وقتی طور پہ جسمانی اطمینان تو ایک الگ بات ہے، نہیں اسے بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اطمینان ہوتا ہے لیکن اس اطمینان کے نتیجے میں جینے کا حوصلہ ختم ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دور تک بات پہنچ رہی ہے نا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود جینے کا اور ہمیشہ ہمیشہ جیتے رہنے کا مضبوط ارادہ یعنی عزم راسخ رکھتے ہوں، اور اس کے بعد وابستہ ذکر محمد و آل محمد ہو جائیں تو یقین فرمائیے کہ آپ میں وہ انرجی، وہ طاقت، وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ خود بھی لازوال ہو جائیں گے، اپنے معاشرے کو بھی لازوال بنائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟
جب آپ ان امور کو رسماً انجام نہ دیں. رسم چلی آ رہی ہے تو مجلس تو ہونی ہے، رسم چلی آ رہی ہے تو تابوت تو اٹھنا ہے، رسم چلی آ رہی ہے تو علم تو اٹھنا ہے. نہیں، پھر کوئی تاثیر نہیں. اسی لیے میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، ہم رسم پرست نہیں ہیں، ہم حکم پرست ہیں. ہم رسم پرست نہیں ہیں. اگر رسم پرست ہو گئے تو ہم میں اور بت پرست کافر میں کوئی فرق نہیں رہتا. ہم رسم پرست نہیں ہیں، ہم حکم پرست ہیں. اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہوں، ہم مذہب پرست بھی نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں. دنیا میں انتشار، اختلاف، فتنہ، فساد تب پیدا ہوتا ہے جب انسان خدا پرستی چھوڑ کے مذہب پرستی شروع کرتا ہے. خدا پرستی درکار ہے، نہ کہ مذہب پرستی. اگر مکمل شریعت کا شعور ہو، اور یہ شعور کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ علم سے محبت کریں گے اور علماء کی قدردانی کریں گے. یاد رہے گا یہ جملہ. دیکھیے، وہ تہذیب، وہ ثقافت جو قرآن نے اور خطیب قرآن امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ نے اور ان کے اہل بیت اطہار نے، ان کے اہل بیت معصومین ہیں، ان کے اوصیاء معصومین ہیں، جو تہذیب و جو ثقافت ہمیں عطا کی ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان ہے علم کی قدردانی، عالم کی قدر شناسی. یہ یاد رکھیے گا. مختلف جگہوں پہ دنیا بھر میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، مثلا مرجعیت کے خلاف، مثلا فقہاء کے خلاف، مثلا مجتہدین کے خلاف، خدا کا شکر ہے کہ آپ کے اس علاقے میں نہیں ہے، مگر قبل اس کے کہ آئے آپ مزید بیدار ہو جائیں اور جہاں آ رہے ہیں یہ مسائل وہاں جا کر اس کو روک سکیں. فقیہ کے خلاف، ولی فقیہ کے خلاف، مجتہد کے خلاف، مرجع تقلید کے خلاف، علماء کے خلاف ایک رجحان بنایا جا رہا ہے. یاد رکھیے، اس طرح کی تمام باتوں کا جواب ایک جملے میں مل جائے گا آپ کو. قرآنی تہذیب، اسلامی تہذیب، محمدی تہذیب، علوی تہذیب، زہرائی تہذیب، حسنی تہذیب، حسینی تہذیب، باقری تہذیب، جعفری تہذیب، مہدوی تہذیب، جو تہذیب ہے یہ سب نام الگ الگ ہیں، مراد اور مقصد ایک ہے، حقیقت ایک ہے. اس تہذیب کی سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑی قوت بھی یہی ہے، علم کی قدردانی اور علماء کی قدردانی. اس جملے کو ایک جملہ کہہ کے مکمل کر لوں، خدا کی قسم اگر علم کی قدردانی اور عالم کی قدر شناسی پر امت متفق ہو جاتی اور باب مدینۃ العلم کو نہ چھوڑتی تو اس امت میں کبھی انتشار نہ ہوگا. امت میں انتشار ہی کیوں پیدا ہوا؟ اختلاف کیوں پیدا ہوا امت میں؟ ہزار جواب دے سکتے ہیں سیاستدان، حقیقت پسند کے پاس بس ایک جواب ہے، اختلاف اس امت میں اس لیے ہوا کہ
باب مدینہ العلم سے منحرف ہو گئے، اور جب باب سے منحرف ہو گئے تو شہر میں داخلے سے تو محروم ہی ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور یہ زحمت فرمائیں کہ صرف مجھے دیکھتے رہیں۔ ایک اور بلند واضح ہے نا؟ دیکھیے بات چل رہی ہے تو اسی انداز پہ آگے بڑھتا چلیں۔ ظاہر ہے اس مجلس میں مجھے معلوم ہے ہر مسلک کے حضرات شرکت کرتے ہیں۔ ابھی مجلس سے پہلے جو صحافی جو جرنلسٹ مجھ سے انٹرویو کرنے کے لیے آئے، انٹرویو لینے کے لیے، وہ خود اہل سنت سے ہیں، مگر جو ان کی عقیدت تھی امام حسین سے اور حضرت علی سے وہ قابل ستائش تھی۔ اس طرح نہ جانے کتنے افراد تشریف لائے ہیں، سکھ، ہندو، اہل سنت، شیعہ، مختلف افراد، مختلف طبقات شریک ہیں اس میں۔ تو میں ایک بات عرض کروں، اور ادبی ذوق رکھنے والے شریک ہیں۔ یقیناً شیخ محمد ابراہیم ذوق کا نام سب نے سنا ہوگا، اردو کے بڑے شعراء میں سے تھے، غالب نہ صحیح مگر غالب سے ٹکر لینے والوں میں سے جو تھے۔ استاد شان تھے، ملک الشعراء، خاقانی ہیں جناب استاد شاہ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ کہ میں ادبی حوالے اس لیے لے لیتا ہوں کہ وہ زیادہ آسانی سے آپ اللہ کے اذہان میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں کے دیوان میں ایک عجیب و غریب مطلع کہہ کے شامل کر دیا۔ غزلوں کا دیوان، ایک غزل کا مطلع یہ ہے، فرمایا ہے ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں۔ یہ امت کئے فرقوں میں بٹی؟ مشہور ہے نا 72 فرقوں میں، ہفتاد و دو یعنی 72۔ کوئی شیعہ شاعر نہیں کہہ رہا، یہ ایک اہل سنت والجماعت خوش عقیدہ راسخ العقیدہ شاعر تھے، سب جانتے ہیں۔ آج تک کسی تذکرہ نگار نے الزام نہیں لگایا کہ جناب شیخ محمد ابراہیم ذوق شیعہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ان 2 مصروں میں تاریخ اسلام و مسلمین کی کا خلاصہ پیش کر دیا، تاریخ بھی پیش کر دی، گویا فلسفہ تاریخ بھی پیش کر دیا۔ ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں۔ آپ قدر نہیں کرے گا تو کون قدر کرے گا؟ آپ قدر نہیں کریں گے تو کون قدر کرے گا اس مسئلے کا؟ کیونکہ دیکھیے عدد جو کلمہ آیا کیوں آیا؟ یہ حروف کے اعداد ہے نا، تاریخ نگاری کا فن زندہ ہے نا، الفاظ سے اعداد نکالنے کا ہنر عام ہے، جوان بچے سب جانتے ہیں۔ حسد کے اعداد جوڑیے، ح کے 8 ہیں، سین کے 60 ہیں، دال کے 4، کتنے ہوئے؟ 72 ہو گئے۔ ح کے 8، سین کے 60، دال کے 4، 72 ہو گئے۔ کہتے ہیں ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد سے۔ واضح ہوئی بات؟ دیکھیے ایک درد مند شاعر، ایک دانشور شاعر کس طرح قوم کی اصلاح کرتا ہے۔ ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، یہ 72 فرقے
حسد کے عدد سے بنے ہیں. اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہیں. بس جب ایک بات ابراہیم ذوق نے کہہ دی تو شعر انہوں نے کہا شرح کرنا ہم پر لازم ہے نا. ہم یہ بھی تو پوچھنے کے لیے مجاز ہیں کہ حسد کیا کس نے تھا اور کس سے کیا تھا. حسد کرنے والوں نے کس سے حسد کیا؟ علی کی شجاعت سے حسد کیا، علی کی سخاوت سے حسد کیا، علی کے علم سے حسد کیا، علی کی ولایت سے حسد کیا، علی کے مراتب و مناقب سے حسد کیا. علی سے حسد کر کے الگ ہوتے چلے گئے. پھر صلوات پڑھ لیجیے. تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے آپ نہ دیکھیں. اہل عظیم آباد یہ یاد رکھیں، آپ کے ہاں جو ایک ہم آہنگی ہے اسے قائم رکھیے گا. آپ کے ہاں جو محبتیں ہیں اسے قائم رکھیے گا. آپ کے ہاں جو مودتیں ہیں اسے قائم رکھیے گا. اپنے یہاں حسد اور اختلاف کو راہ نہ دیجیے گا. عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر شیخ ابراہیم ذوق کا شعر سمجھا اور یہ سمجھا کہ واقعی تاریخ میں یہ سانحہ گزرا ہے کہ علم سے اور صاحب علم سے حسد ہوا تو پھر زوال آ گیا. تو ہمیشہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے معاشروں میں علماء دشمنی پیدا نہ ہونے پائے. علماء دشمنی پیدا نہ ہونے پائے. علماء دوستی پیدا ہے، علماء کی قدر شناسی پیدا ہو. اب اگر جناب مولانا مراد رضا صاحب یہاں محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نامی اور اسپیگرامی سے معلومات ادارے کی تاسیس مؤسسہ ام الائمہ اور اس کے تحت سیمینار کر رہے ہیں، سمپوزیمز کر رہے ہیں، رسالہ نکال رہے ہیں، کتابوں کی اشاعت کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ان سے حسد کریں، ان سے تعاون کریں، ان کی قدر دانی کریں، قدر شناسی کریں، تعاون کریں، دامے درمے سخنے. لیکن ہوتا کیا ہے معاشروں میں؟ اس کے برعکس. بس بات اپنی کہہ چکا ہوں. میں صرف ان کے لیے اپیل کرنے کے لیے تھوڑی آ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. ہر معاشرے میں ہر مقام پہ یہی ہوتا ہے. قدردانی نہیں ہوتی، قدر شناسی نہیں ہوتی، تعاون نہیں ہوتا. آپ پیسہ نہیں دے سکتے، آپ عملاً وقت نہیں دے سکتے، تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ مورل سپورٹ تو کر سکتے ہیں. اور ایک جملہ عرض کروں، یہی یاد رکھ لینا عزیزو، ساری دنیا میں 50% سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام ضرور کر دو، کسی کام کرنے والے کی مخالفت نہ کرو. بس اتنا کام کر دو. قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. کہ کسی کام کوئی بھی ہو، عام بات، کسی بھی اچھا کام کرنے والے کی مخالفت نہ کرو. آج اس فرش ادا پہ یہ قسم کھا کے اٹھنا، ہم کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں، پروردگار تیرے نام پر کسی بھی اچھا کام کرنے والے کی ہم مخالفت نہیں کریں گے. چند دنوں میں دیکھنا کہ معاشرہ کیسا خوشحال معاشرہ ہوگا. ہاں، کیسا خوشحال معاشرہ ہوگا. معلوم ہوگا کہ جنت کی ہوائیں چل رہی. جنت و جہنم تو ہمارے آپ کے اندر پنپ رہے ہیں نا. محبت دل میں ہو کسی سے اور اس کے سامنے سانس لو تو وہ جنت کی ہوا ہوتی ہے. کسی سے حسد رکھتے ہو، اس کے سامنے سانس لو، معلوم ہوتا ہے جہنم کا شعلہ بنا. یہ جنت جہنم تو ہمارے آپ کے اندر پنپ رہے ہیں.
اپنے آپ کو بہشت بنا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں مجبوراً یاد آ رہا ہے، کاش کے یاد آ جائے پورا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہہ گئے ہیں پڑھ دیجیے. ایک مصرع یاد آ رہا ہے اور ایک ذہن سے نکلا جا رہا ہے. ایک یاد آ رہا ہے تو دوسرا ذہن سے نکلا جا رہا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. مشہور شعر. عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آدھا سچ ہے. شاعر نے شاعری کی ہے نا اس شعر میں. حقیقت کیا ہے؟ ہر انسان اپنی فطرت میں نوری ہے، اپنے عمل سے ناری بنتا ہے. فطرت کس نے بنائی ہے؟ فطرت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. فطرت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. اے انسان، اے بشر، اپنے رخ حیات کو دین کی طرف کر لے، وہ دین جو عین فطرت ہے. یہ فطرت وہ ہے کہ جو فطرت اللہ ہے. اسی فطرت پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو جو فطرت عین دین ہوگی وہ جہنم کیسے ہو سکتی ہے؟ فطرت کے لحاظ سے ہر بشر نوری ہے، فطرت کے لحاظ سے ہر بشر بہشتی ہے، فطرت کے لحاظ سے ہر بشر پاک و پاکیزہ اور موحد ہے اور مومن ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا. رسول کا ارشاد ہے، کسی اور کا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. حضور کا ارشاد ہے، یعنی مدینۃ العلم کی آواز ہے، مدینۃ العلم کی آواز ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہے. وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا کچھ بھی وثنی بنا دیتے ہیں، کچھ بھی بنا دیتے ہیں. وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. سرکار مدینۃ العلم کا یہ جملہ ہے. اور جب اس جملے کو باب مدینۃ العلم سے پوچھا گیا کہ فطرت سے کیا مراد ہے، یا امیر المومنین مل فطرہ، فطرت کیا ہے؟ فرمایا کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ. کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہی فطرت ہے. تو جب فطرت عین توحید ہے تو پھر یہ کہنا کہاں درست ہوگا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے، اپنے نفس کو مٹی میں ملا کے ناری بن جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد واضح ہے. اب دیکھیے، میں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے ایک مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے، میرا بیچارہ پورا عشرہ پڑھ لوں. یعنی یہ کہ پتہ نہیں اب زندہ رہوں یا نہ رہوں، دوبارہ آؤں یا نہ آؤں. جو دل میں کسک ہے وہ شیئر کر دوں، جو باتیں کہنے کی ہیں جوانوں تک پہنچا دوں. دیکھو، ایک سوال بہت ہوتا ہے آج کل. اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے پتہ نہیں. آئندہ انسان کی حقیقت کیا رہ جائے گی، خود انسان کی حقیقت کیا رہ جائے گی. تو پھر ہمارے عقائد، یہ ہمارا دین، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ ہماری تہذیب اعضاء، اس سب کا فیوچر کیا ہے؟
کسی چیز کو خطرہ نہیں لاحق ہوگا اگر ایک بات پہ جمے رہو. دیکھو شعرا جو ہے نا جب شاعری کرتے ہیں تو شاعری میں ایک مجازی فضا تخلیق کر دیتے ہیں. اگر اس مجازی فضا میں زندگی بسر کرو گے نابود ہو جاؤ گے. شاعری اپنی جگہ، اس کی مجازی فضا اپنی جگہ، مگر جینے کے لیے یہی زمین چاہیے جو تمہارے پاؤں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے. بالکل اسی طرح آج سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ایک فضائے مجازی بنا رہی ہے. فضائے مجازی میں زندگی نہ بسر کرنا، فضائے حقیقی میں رہنا، تبھی کوئی خطرہ نہ ہے. یہ جو اللہ نے زمین بنائی ہے اسی پہ قدم جما رہے ہیں. اور یہ جو نیلگوں آسمان ہے اس آسمان کے سائے سے باہر نہ نکلنا. بس دیکھو پھر تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. اور اے آئی کا کتنا ہی فروغ ہو جائے تم کبھی مغلوب نہیں ہوگے. یہ سب پروپیگنڈا ہے سو کالڈ منحوس امریکن کیپٹلزم کا. جوانوں اندازہ نہیں ہے تمہیں کہ کس طریقے سے یہ کیپٹلزم کی اور امریکن کیپٹلزم کی نحوستیں انسان اور انسانیت کو تباہ کر رہی ہیں. صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف شیعیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. انسانیت کے دشمن ہیں. ان کے سامنے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ان کے سامنے صرف قدر و قیمت اپنی ہوائے نفس کی ہے. انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا دیا اور اس لیے ان کے پاس نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، نہ کرامت ہے، نہ عزت کا کوئی تصور ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے. صبح سے شام تک کھڑے ہو کے جناب صدر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. ایک ذرا سی جو شرم آ جائے کس بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ویلیوز ختم کر دی انہوں نے اپنی زندگی میں. تمہارا عزادارو، تمہارا احسان پورے عالم انسانیت پر رہے گا، اس لیے کہ یہ واحد ادارہ ہے اس وقت جہاں صرف اور صرف اور صرف اقدار انسانیت کی بات ہوتی ہے. یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا ہوں میں. آواز میری بلند ہو جاتی ہے اس لیے کہ جذبات انوالو ہوتے ہیں، مگر جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف جذباتی نہیں ہے. جائیں مطالعہ کریں، ریڈنگ کریں، ریسرچ کریں، اینالائز کریں، پہنچیں اس حقیقت تک. یہ بہت سی چیزیں جو آتی، چاہے میڈیکل فیلڈ میں ہو، چاہے کمپیوٹر فیلڈ میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی فیلڈ میں ہو، جتنی حقیقت ہے وہ ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایڈورٹیزمنٹس، سائنس فکشن. فکشن پہ زندگی نہیں بسر ہوتی چاہے سائنس فکشن ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے میں نے کہا شعراء ایک مجازی فضا تخلیق کرتے ہیں. دانشور کو یاد رکھنا، جو ماہرین تعلیم ہیں وہ یاد رکھیں گے، جو سلیبس بناتے ہیں، کریکولم بناتے ہیں، ایجوکیشن پیٹرن بناتے ہیں، یاد رکھیں گے اس وقت کی بات. شاعری، ادب، لٹریچر یہ ایک فضائے مجازی تخلیق کرتا ہے. یہ فضائے مجازی انسان کے ذہن و نفس کی تسلی کے لیے تو ہے، مگر جینے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. اور اسی طرح سائنس ٹیکنالوجی آج ایک فضائے مجازی مجاز در مجاز در مجاز در مجاز بناتی چلی جا رہی ہے. اس میں تمہارا فیوچر نہیں ہے. حقیقت کی زمین پر قدم رکھنا، حقیقت کے آسمان کے سائے میں رہنا، ہمیشہ سرفراز رہو گے. اور یہ جو کچھ ہے اس میں زیادہ تر کیا ہے؟ پھر دوہرا دوں، لفظ غلط ہے، غلط نہیں ہے، لفظ تو بالکل صحیح ہے، ایپروپریٹ، مگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا نا. لفظ منحوس ممبر سے کہنا اچھا تو نہیں لگتا،
اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو منحوس نہ کہیں گے کم سے کم تو اور کیا کہیں گے؟ نیتن یاہو کو منحوس نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں کو منحوس نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اتنی دیر تک ناپاک نام بھی ذکر نہیں ہونے چاہیے فضائل مجلس میں۔ آپ سے اشارہ کر دیا کافی ہے، بات کہہ دی ہوگی، آگے بڑھیے، صلوات پڑھیے۔ یہ کوئی سیاسی تقریر تھوڑی ہے، ہم زندگی جینے اور زندگی کے بسر کرنے اور اس کے مستقبل کی بات کرنے، اپنے جوانوں کے فیوچر کی بات کرنے، یہ فیوچرسٹک گفتگو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت ممبر پہ جو حضرات بھی آئیں، ممبر پہ آئیں تقریر کرنے، یا شاعر ہوں یا ادیب ہوں یا صحافی، جرنلسٹ، یونیورسٹی کے اساتذہ، کالجز کے اساتذہ، ٹیچرز، سب پر یہ لازم ہے کیپٹلزم کو پہچانیں اور اس کی نحوستوں سے آگاہ ہوں اور معاشرے کو اس کی نحوستوں سے بچائیں۔ کوئی مذہبی اپیل نہیں ہے، انسانیت کے لیے اپیل ہے۔ اب اگر یہ سیمینار ہوتا تو میں تفصیل سے کچھ اور عرض کرتا ہوں، بس اتنے اشارے کافی ہیں، باقی آپ ہوم ورک کیجیے گا۔ ان کیپٹلسٹوں سے اور ان کی نحوست سے اور ان کے منحوس منصوبوں سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ حق اور حقیقت سے جڑ جائیں۔ حق اور حقیقت، حق اور حقیقت۔ کلی باتیں کہہ رہا ہوں، جزئیات عرض کروں گا، مجلس پھیلتی چلی جائے گی اور میں بکھر جاؤں گا، کچھ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ حق اور حقیقت، جب حق اور حقیقت تک بات آ گئی تو میری زبان سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے، پھر ایک شعر سن لیجئے۔ ہمارے لکھنؤ کے ایک شاعر تھے، پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے کہا تھا ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ حق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وہ حق ہے، اور اللہ کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ جو اللہ والا ہو جائے اللہ اسے اپنا نام دے دیتا ہے۔ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے اللہ اسے اپنا نام دے دیتا ہے، اس کا نام ہے حق۔ علی اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا اعلان کرو علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ اور لوگ کہیں گے بس یہ علی کے علاوہ کسی کو یاد ہی نہیں کرتے، صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ آج ایک حدیث اور مجھ سے سن کے جانا، اس صحابی کا تذکرہ کر رہا ہوں جس صحابی کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے، حضرت عمار یاسر۔ عمار یاسر بعینہ یہی حدیث پیغمبر اکرم نے جناب عمار کے بارے میں ارشاد فرمائی، عمار مع الحق والحق مع عمار، عمار حق کے ساتھ ہیں، حق عمار کے ساتھ ہے۔ مگر جب عمار کی بات ہوئی تو یہیں رک گئی حدیث، جب علی کی بات ہوئی تو حدیث یہاں نہیں رکی، آگے بڑھی۔ علی مع الحق
والحق مع علی اللہم ادر الحق حیثما دار علی. علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہیں, پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. صلوات پڑھ دیں محمد ایک اور بلندر صلوات ارشاد فرمائیں. ایک اور بلندر صلوات. علی ذات حق میں فنا ہو گئے تو رسول کی زبان سے اللہ نے علی کو بھی حق کا نام دیا. اور عمار ذات علی میں فنا ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمار کا شرف کیا ہے؟ کس کے رکاب میں شہید ہوئے ہیں, کس کی نصرت میں شہید ہوئے ہیں, کس کی حمایت میں شہید ہوئے ہیں. جنگ صفین میں حضرت عمار یاسر وہ صحابی جلیل القدر مولا امیر المومنین کی نصرت میں شہید ہوئے. عمار علی کی حمایت میں شہید ہوئے اور فنائے عشق علی ہو گئے. عمار کو بھی حق کا لقب مل گیا یا حق کی معیت کی سند مل گئی. مگر فرق یہ ضرور تھا, یہ صحابی تھے اور وہ نفس رسول. یہ صحابی تھے, وہ نفس رسول تھے, ان کو یہ شرف ملا. دیکھیے یہ بارہا سنی ہے آپ نے یہ حدیث, اور کوئی صحیح سچا عالم اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. صحیح سچا عالم اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. حدیث صحیح سند ہے. بارہا آپ نے سنی بھی ہے, لیکن اس نقطے کو روشن رکھیے اور دوسروں کے سامنے ہمیشہ روشن کرتے رہیے. دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی ہو, اس کے لیے دعا کیا کی جاتی, پروردگار اسے حق پر ثابت قدم رکھنا. واضح ہے. ایک شفیق باپ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتا ہے, ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کرتی ہے, ایک مربی ایک استاد اپنے شاگردوں کے لیے کیا دعا کرتا ہے, پروردگار اسے صراط مستقیم پہ رکھنا, پروردگار اسے ہمیشہ حق پر رکھنا. کیا مرتبہ ہے نگاہ مصطفیٰ میں جناب مرتضیٰ کا. یہ نہیں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار انہیں حق پر رکھنا, پروردگار حق کو علی کے قدموں پر رکھنا. پروردگار حق کو نقوش پائے علی کا پابند بنا. اللہم ادر الحق حیثما دار علی. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ. تو اگر حق سے وابستہ ہونا ہے, اگر اللہ سے وابستہ ہونا ہے تو اللہ والوں سے وابستہ ہونا ہوگا. اگر کیپٹلزم کی نحوستوں سے بچنا ہے تو اللہ سے وابستہ ہونا ہوگا. اللہ سے وابستہ ہونا ہے تو رسول اللہ سے وابستہ ہونا ہوگا. رسول اللہ سے وابستہ ہونا ہے تو وصیت رسول پر عمل کرنا ہوگا. اگر وصیت رسول پر آپ نے عمل کیا تو آپ کے لیے راہ نہیں ہے کوئی اور سوائے اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو, ایک ہاتھ میں دامن میں. اور جب دامن اہل بیت کی بات آئے گی تو اب میں اپنے اس تمہید کو اب جا کے میں وابستہ کروں اس آیت سے بھی, جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی خطبے کے بعد. ایک صلوات ارشاد فرمائیں. کیا آیت پڑھی تھی میں نے؟ سورہ مبارکہ صف کی آیت تھی. یریدون لیطفئوا نور اللہ. اللہ فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ. بافواہہم. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. سادہ سا سامنے کا ترجمہ یہی, بافواہہم. فو کہتے ہیں منہ کو, افواہ
اب جو بات حقیقت نہیں رکھتی صرف آپ یوں ہی کہہ دیتے ہیں وہ بھی افواہ ہو جاتی ہے نا. تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو تمامیت و کمال کے درجے تک پہنچا کر رہے گا، پہنچانے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر کتنی ہی ناگواری کا اظہار کیوں نہ کرے. ریلیونس کیا ہے، ربط کیا ہے اس آیت میں اور میرے بیان میں؟ پیغمبر نے پہلے تو ایک جملے کی طرف توجہ دلا دی. بہت اہل دانش کا مجمع ہے اور ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرما ہے، اہل علم گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تشریف فرما ہے. ہمارے مولانا مراد اللہ صاحب، آپ حضرات ان کی قدر شناسی کیجیے گا، میں نے کہہ دیا ہے. بہت کام کے آدمی ہیں یہ، گوہر شاہوار ہیں. میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، کام یہ کر رہے ہیں. وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے معلم و منصوب کام. تو ریلیونس اگر آپ پوچھیں تو یہ کہ جناب والا حق سے وابستہ ہونا ہے تو میں نے کیا کہا، اللہ سے وابستہ ہونا ہے. اللہ سے وابستہ ہونا ہے تو رسول اللہ سے وابستہ ہونا ہے. رسول اللہ سے وابستہ ہونا ہے تو قرآن اور عطرت رسول سے وابستہ ہونا ہے. یہ عطرت کا سلسلہ، قرآن کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ یہ ایک سوال ذہن میں رکھیں، اس بیان میں اس کا جواب مل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ وابستگی قرآن و عطرت سے کس طرح سے ہو. اور یہ تمام سوال اس طرح کے اس قبیل کے تمام سوالات ذہن میں رہیں، اور پھر اس علمی اور تعلیمی تمہید کو بھی ذہن میں رکھیں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آیت جو ہے بہت مختصر سی ہے، توجہ رہے، آیت بہت مختصر سی ہے. چند الفاظ ہیں اور بنیادی طور پر 3 فقروں میں اسے، یا دو بڑے فقروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 2 حصوں. آیت یا کسی بھی عبارت کا تجزیہ کرنے کے لیے وہ جو ادبی لوگ ہوں گے وہ ساختیات اور ہرمیٹزم اور پتہ نہیں کیا اس طرح کے جو نظریات ہیں اس کی طرف جائیں گے، افہام و تفہیم کے نظریات. اور اب دیکھیے میں نے ذرا جذبات کی بلند آواز کی نا تو طبیعت بگڑنے لگی. آپ سے صلوات پڑھنے کا محمد آپ اپنی صلوات سے سہارا دیتے رہیں مجلس انشاءاللہ. ایک بار صلوات. یہ جو تفسیر کلام کے نظریات ہیں اور سائنسز ہیں، اس میں ایک چیز اس فقیر سے سننے کے اس وقت، وہ یہ کہ جو مفرد الفاظ ہوتے ہیں کلمات، ادبی ذوق رکھنے والے بطور خاص، زبان کا شعور رکھنے والے بطور خاص، کیونکہ یہ شعور نہیں ہوگا تو قرآن بھی کیسے سمجھیں گے، آخر وہ متن ہے نا. الفاظ، مفرد الفاظ، تنہا الفاظ و کلمات تصور خیز ہوتے ہیں، اور تراکیب تصدیق طلب ہوتے ہیں. تنہا لفظ تصور خیز ہوتا ہے، اور جب لفظ 2 یا 3 الفاظ جڑ جاتے ہیں تو جو ترکیب بنتی ہے وہ تصدیق طلب ہوتی ہے. یہ بہت بڑی تنبیہ ہے.
یہ ادب میں کام آئے گی، یہ منطق میں کام آئے گی، یہ حکمت میں کام آئے گی، اور بطور خاص کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کام آئے گی۔ یہ پوری ایک تھیوری ہے سمجھ۔ الفاظ تصور خیز ہوتے، تصورات لاتے، تصورات کی طرف ذہن کو لے جاتے ہیں، تراکیب تصدیق کو تلاش کرتے ہیں، مصادیق کو تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں پہلا لفظ کیا ہے؟ یریدون۔ پہلا حصہ آیت کا جملہ فعلیہ ہے، دوسرا حصہ واللہ متم نورہ جملہ اسمیہ ہے۔ بس اب یہ عام مجمع سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے؟ جو نہ سمجھ پائے مراد رضا صاحب سے سمجھے۔ پڑھوں گا میں، سمجھیے گا ان سے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ پہلا جملہ ہے جملہ فعلیہ، دوسرا جملہ ہے جملہ اسمیہ۔ کیونکہ پہلا فقرہ شروع ہو رہا ہے یریدون۔ یریدون فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع استمرار پر دلالت ضرور کرتا ہے لیکن دوام پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی فعل مضارع میں یہ بات ہے کہ وہ پریزنٹ کنٹینیوس ایک بات ہے جو جاری و ساری ہے، لیکن کب تک جاری و ساری رہے گی؟ کیا ہمیشہ جاری و ساری رہے گی؟ اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ جو جملہ اسمیہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ ثبات، قرار، دوام کا تصور پیش کرتا ہے، ہمیشہ ہوتی ہے اس کی۔ اسی لیے شروع میں کیا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ ارے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں، یہ لوگ بھی فانی ہیں، ان کا عمل بھی فانی ہے، ان کی کوشش بھی نابود ہو کے رہے گی۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی شر نابود ہوگا، خیر کو پتا ہوگا۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی، ایک مجلس ہو گئی، گنتے جائیے گا کئی مجلسیں ہو گئی ہے نا؟ اب 2-3 مجلسیں رہ گئی، اچھا پورا ہو جائے گا۔ ایک بلند صلوات پڑھنا۔ ایک بات ہو گئی کہ پہلا جملہ فعلیہ، اس سے استمرار کا تو پہلو پیدا ہوتا ہے لیکن دوام و ثبات کا نہیں، تو شر کو بہرحال مٹنا ہے۔ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اسلام کو نابود کر دو، مسلم امت کو نابود کر دو، قرآن کو نابود کر دو، ان سے عقیدہ توحید کا چھین دو، انہیں مٹا دو، ان کی تہذیب مٹا دو، دین مٹا دو، یہ سب کوششیں نابود ہو کے رہیں گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ ان کوششوں سے مرغوب نہ ہوئیے گا، چاہے حملہ کرنے والے امریکہ ہو، اسرائیل ہو، چاہے ساری دنیا مل کے حملہ کرے، اسلام باقی رہے گا، خوف داری نہ ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب تصور کی طرف، میں نے کہا الفاظ تصور دیتے ہیں، تراکیب مصداق تلاش کرتے ہیں۔ اس پوری آیت میں ایک ترکیب ہے 2 لفظوں کی۔ کیا ترکیب ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ، لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اپنی پھونکوں سے کیا؟ نور اللہ، نور مضاف، اللہ مضاف ہے، نور اللہ یہ ترکیب ہے۔ مجھے بتاؤ نور اللہ سے مراد کون ہے؟ ارے صبح شام قرآن پڑھنے والوں، ترجمہ کرنے والوں، ٹھہر کے بتانا تو پڑے گا مصداق کون ہے اس کا؟ نور اللہ مجرد تصور ہے یا کوئی مصداق بھی ہے اس کا؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی خطیب کا کلام نہیں ہے، کسی ادیب کا کلام نہیں ہے، کوئی فکشن کا جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ خود کی سینوں میں خدا کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے؟ اٹھتے بیٹھتے دن رات
جب ہم مصطفیٰ کو نور خدا کہتے ہیں، جب فضل پاک کو نور خدا کہتے ہیں، جب قرآن کو نور خدا کہتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ارے اگر یہ نہیں ہے نور خدا تو تم بتاؤ نور خدا کیا ہے؟ آخر خدا کس چیز کو کہہ رہا ہے نور خدا؟ نور اللہ خود خدا کا نام تو ہے. اس کی کوئی تخلیق ہے، کوئی مخلوق ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے. اب آپ یہ آیت ہے سورہ صف کی، سورہ صف نازل ہوا ہے جنگ احد کے بعد. اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی خود سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دوسرے روپ سے ہو گئے. دنیا بحث کرتی ہے، مسلمان دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ خاکی ہے یا نوری، یہ خاکی ہے یا نوری، یہ ہم جیسے ہیں یا ہم سے برتر و بلند ہیں. ارے جب خدا انہیں نور اللہ کہہ رہا ہے تو ہمیں انہیں خاکی قرار دینے کا حق کس نے دے دیا؟ خدا کہہ رہا ہے نا نور اللہ، یا کسی شاعر نے کہہ دیا نور اللہ؟ اللہ پیغمبر اسلام کو نور اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں مگر یہ بجھے گا نہیں، نور تمام ہو کے رہے گا. اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جب تک قرآن رہے گا تب تک کوئی نہ کوئی محمد کی ہجرت میں سے بھی رہے گا. مصطفیٰ اس دنیا سے بظاہر پردہ کر لیں گے تو جان مصطفیٰ علی ہوں گے، علی نہیں ہوں گے تو حسن ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے تو حسین ہوں گے، حسین نہیں ہوں گے تو علی زین العابدین ہوں گے، علی زین العابدین نہیں ہوں گے تو محمد باقر ہوں گے، محمد باقر نہیں ہوں گے تو جعفر صادق ہوں گے، جعفر صادق نہیں ہوں گے تو موسیٰ الکاظم ہوں گے، موسیٰ الکاظم نہیں ہوں گے تو علی رضا ہوں گے، علی رضا نہیں ہوں گے تو محمد تقی ہوں گے، محمد تقی نہیں ہوں گے اس دنیا میں تو علی تقی ہوں گے، علی تقی نہیں ہوں گے تو حسن عسکری ہوں گے، حسن عسکری نہیں ہوں گے تو ان کا فرزان بقیت اللہ اعظم. مگر جب تک قرآن رہے گا کوئی نہ کوئی حضرت مصطفیٰ سے امام رہے گا. بس اب ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. بار بار پوچھتے ہیں نا کہ امام کے وجود پہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ اپنے امام غائب یعنی فرزند امام حسن عسکری کے قائل ہیں تو دلیل کیا ہے؟ بہت سی دلیلوں کی قسمیں ہوتی ہیں، دلائل و براہین کے اقسام، وہ منطق میں پڑھ لیجیے گا. ان اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. رسول پر یقین ہے نا، رسول کی ارشاد، یہ ارشاد صحیح السند ہے، یقینی ہے، حتمی ہے اور متواتر ہے، فوق تواتر، کہ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی طالب فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی عزت کو. ساتھ میں یہ بھی کہا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اگر آج قرآن مجید باقی ہے جو قرآن کا وجود دلیل ہے کہ امام باقی ہے. نظر نہیں آ رہا ہے الگ بات، یہ الگ مسئلہ حاضر ہے. خود یہ آیت 12 اماموں سے حق میں سے ہر ایک کے وجود پہ دلیل بنتی اور ان کی نورانیت پہ دلیل بنتی. رسول نور ہے. ہر وہ ذات جس سے رسول کی ذات سے منیت کا رشتہ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کا نور ہونا ثابت ہوا تو جس کے لیے رسول کہیں کہ منی، یہ مجھ سے ہے، وہ خاکی نہیں ہو سکتا. رسول نے کس کس کے لیے کہا منی؟ حدیثیں سب کو یاد ہیں، تو کلیات از کر کے پڑھو. علی منی، حسن منی، حسین منی، ہے نا یہ حدیث ہے.
جس کے ساتھ ملنیت کا رشتہ رسول نے قائم کیا. جس طرح رسول نور خدا اسی طرح وہ بھی نور خدا. جس طرح رسول ہادی اسی طرح وہ بھی ہادی. اور اسی لیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نہ شخصیت کی بلندی میں کوئی شبہ ہے، نہ آپ کے ہادی اور رہبر و امام ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر دلائل تلاش کریں تو نصوص اور بھی ہیں. وہ نص لوح آسمانی، لوح افضل جو آسمان سے لے کر جناب جبرائیل آئے تھے اور پیغمبر کو دیا، اور پیغمبر نے بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس میں 12 اماموں کا نام بنام ذکر ہے، اور ہر امام کے ساتھ کچھ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں. اور جو وصف خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے ہے، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے علم کا خزانہ بنایا. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں. اگر امت اور انسانیت علم کی قدردانی اور علماء کی قدر شناسی سے وابستہ رہے تو کسی سے بے نیاز ہو جائے تو ہو جائے. علی سے لے کے جو سلسلہ امامت ہے حسن عسکری تک اور امام حجت تک کسی ایک سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ خزینہ داران علم ہے، اور ہم خزینہ دار علم الہی تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان سے وابستہ ہو کر، ان سے متوسل ہو کر، ان سے متوسل ہو کر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ کریں، طلبگی کی خوب پیدا کریں، سچے طالب علم بنیں. جوانوں چاہے وہ سر پہ امامہ ہو اور چاہے سر پہ امامہ نہ ہو، چاہے حوزے کے ہوں چاہے یونیورسٹی کے ہوں، یہ ذہن میں کبھی نہ آئے کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی اور میں نے ڈی لٹ کی سند حاصل کر لی، اس لیے اب میں سب سے بڑا عالم ہوں، اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ذہن میں یہ آیا کہ اب ہم فاضل ہو گئے وہیں آپ فضول ہو کے رہ جائیں گے. علم بحر نہ پیدا کرنا، علم سے وابستہ رہیں اور علم میں برکتیں ہوتی رہیں گی. جس قدر آپ حق سے وابستہ رہیں گے، خدا سے وابستہ رہیں گے، خدا والوں سے وابستہ رہیں گے، محمد اور آل محمد سے وابستہ رہیں گے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے وابستہ رہیں گے. صلوات پڑھنے باتیں بہت سی رہی تھی، اب سکر زبان جو ہے وہ الفاظ کچھ کے کچھ زبان سے نکل رہے ہیں. کہنا چاہ رہا ہوں کچھ نکل رہا ہے، الفاظ ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے بیان کو سمیٹنا. اور حق تو کبھی نہیں ادا ہو سکتا. روز شہادت کے شب شہادت امام اس کے لیے ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خود ان تمام ائمہ نے اپنے تذکرے پر حسین کے تذکرے کو ترجیح دی. خود اماموں نے آقا حسین کے تذکرے کی ترجیح دی. اور یہ چہارگاہ معصومین کی تاکید اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ یہ عزاداری کی تہذیب پنپتی چلی جا رہی ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، میری آواز اگر خواتین سن رہی ہیں تو ہوگی، لیکن اس تہذیب کو پروان چڑھانے سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ تہذیب پروان تو چڑھ رہی ہے مشیت الہیہ کے تحت، مگر جتنا جو شخص کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے. اور ان میں یہ بھی ہے مجلس میں حاضر جلوس اٹھے گا، جلوس میں موجودگی آپ کی پریزنس، حاضری، پریزنس، آپ کو پریزنٹ رہنا ہے وہاں پر، ایبسینٹ نہیں رہنا ہے. یہ سب ایک بڑی فلاسفیکل بحث ہے، لیکن ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھوں.
2-3 مجلسوں میں اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، پاکستان میں اور UK میں، شاید ہندوستان میں پہلی بار عرض کر رہا ہوں، یہ جو فرش اعظم بچتا ہے یہ زمین پر نہیں بچتا، یہ فرش اعظم بساط دہر پر بچتا ہے، اس بساط دہر پر جس کے ایک کنارے پہ زہرا تشریف ہے، سر نے اڑائے اپنے بیٹے پہ گریا کر رہی ہے، اسی بساط دہر پر معصومین جلوہ فرمان، اور پوری کائنات میں جہاں جہاں فرش اعظم بچتا ہے ہر فرش میں وہ شریک ہے۔ یہ چند جملے یاد رکھیے، اس کے پیچھے فلسفیانہ بحث ہے، اس فقیر کا پورا ایک مبسوط مقالہ ہے، میر باقر داماد کے اس نظریے کی شرح کے ضمن میں میر باقر داماد کا ایک نظریہ ہے، نظریہ حدوث دہری، جس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں کہ تھیوری آف ٹریلوجی آف ٹائم، تھیوری آف ٹریلوجی آف ٹائم، نظریہ تسلیث وقت۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں یہ صرف جوانوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک چیز کر کے جاؤں، یہ ٹریلوجی آف ٹائم کیا ہے؟ اس زمان کے 3 دائرے ہیں، ایک کو کہتے ہیں وقت یا زمان، دوسرے دائرے کو کہتے ہیں دہر، تیسرے دائرے کو کہتے ہیں سرمد۔ جہاں ثابت حقیقتیں ثابت حقیقتوں سے ملتی ہیں وہ ظرف سرمد ہے، جہاں فانی حقیقتیں فانی حقیقتوں سے ملتی ہیں وہ ظرف وقت یا ظرف زمان ہے، جہاں فانی حقیقتیں باقی حقیقتوں سے مل کے بقا پاتی ہیں وہ ظرف دہر ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ فرش اعظم بساط دہر پر بچتا ہے، جہاں ہم جیسے فانی باقی حقیقتوں سے مل کے خود بقا پاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ شاعرانہ بیان نہیں ہے، یہ حکیمانہ اور فلسفیانہ بیان ہے، اسے یاد رکھیں۔ وہ سینکڑوں صفحے کا مقالہ ہے، لیکن آپ کے سامنے میں نے 2-3 جملوں میں کہہ دیا، یہ بساط دہر پر فرش اعظم بچتا ہے، یہاں زہرا دیکھتی کون ہمارے غم میں شریک ہے۔ بس اب زیادہ دیر تک نہیں پڑھتا ہوں۔ پروردگار آپ لوگوں کی زندگیوں میں ہر طرح کی برکت عطا فرمائے، بڑی سعادت حاصل کی آپ نے مجلس میں آئے، امام عسکری کی مجلس میں آئے، امام حسین کی مجلس میں آئے، اور ایک چیز رسماً کہی جاتی ہے الوداعی مجلس میں آئے۔ مجلس سے پہلے مجھ سے انٹرویو لیا ہے ایک صحافی ہے، تو میں نے اسے بھی یہی جواب دیا، اسے کہا آپ کیا کہیں گے، آپ الوداعی مجلس پڑھنے آئے؟ میں نے کہا ہاں دیکھو ایسا ہے کہ رسماً ہم لوگ اسے الوداعی مجلس کہنے لگے ہیں، ورنہ ہم کبھی حسین کو الوداع نہیں کہتے۔ حسین ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم حسین کے ساتھ رہیں۔ حسین کو ہم الوداع نہیں کہتے، کہہ نہیں سکتے، حسین کو الوداع کہہ کے ہم جی نہیں سکتے، حسین سے جدا ہو کے ہم باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ رسمی فقرے ہیں، ممکن ہو تو نئے دانشور، نئے ادیب، نئے خطیب اپنی قوت ابداع سے، اپنے قوت ابتکار سے ان اصطلاحوں کو بدلیں، ان میں انقلابی روح بھریں، ان میں انقلابی روح بھریں۔ ہم حسین کو الوداع نہیں کہتے، کبھی نہیں کہتے، کہہ نہیں سکتے، حسین سے جدا ہو کے ہم جی نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے، ہم کسی کا بھی تابوت اٹھاتے ہیں کہتے ہیں یا حسین، تابوت اٹھائیں گے حسن عسکری علیہ السلام کا، منہ سے نکلے گا یا حسین، اس لیے کہ حسن عسکری مولا آپ کا تابوت اٹھا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو دفن کیا گیا، مگر ہائے حسین کیا کر اٹھا امام زین العابدین علیہ السلام نے۔
کیا کرب تھا، کیا درد تھا، کیا علم تھا. آقا امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ روایت ہزاروں نہیں کروڑوں بار آپ نے سنی ہے، مگر ہمیشہ سن کے سر و سینہ پیٹتے ہیں نا وہ 11 محرم جب اہل بیت اسیر ہو گئے. عزیزوں، جوانوں، شاعروں، ذاکروں، لوگ اسیری کا جب بیان کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیان کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جو تاریخ میں نہیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو شایان شان اہل بیت کی نہیں ہیں. دیکھو، نہ ایسے فضائل بیان کیا کرو، نہ ایسے مسائل بیان کیا کرو. ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا احترام سامنے رکھو. ارے کیا اتنا سا جملہ اپنے آپ کو حلال کر لینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ زینب اسیر ہو گئی. زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو گئی، رباب اسیر ہو گئی، سکینہ اسیر ہو گئی. اسیری کے بھی کیا کیا مناظر تھے کہ کہتی ایک رسم تھی اور 12 گلے تھے. اجرکم علی اللہ. بس 2 چیز رکھ لے. آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک تابوت کی شبیہ برآمد ہوگی، لیکن سب اپنا سینہ پیٹیں گے یا حسین کہہ کر. کیوں؟ یہ جملہ اتنی کسک رکھتا ہے کہ جب اسیر ہو کے قافلہ آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے بی بی زینب، بی بی زینب نے جناب سید سجاد کے روح مبارک کو دیکھا اور اس کا کہا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، مالی ارا کا تجود بنفسے، اے بیٹا ایسا لگتا ہے تم اپنی جان دے دو گے، تمہارے بدن سے روح پرواز کیا چاہتی ہے. امام زین العابدین نے پلٹ کے کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ اکبر. جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے. جناب زینب نے جب یہ جملہ سنا تو وہ پھوپھی جو بھتیجے کو سنبھال رہی تھی اب خود سنبھل نہ سکی، نہ کچھ سے ناکا سے خود کو زمین پہ گرا دیا، کوہنیوں کے سہارے سے بھائی کے لاشے تک پہنچی اور وہاں سے رخ کر کے مدینے سلام کیا، السلام علیک یا جدہ. نانا آپ پر سلام، یہ آپ کا بیٹا خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے اور ہمیں یہ اذن و اجازت نہیں ہے کہ اسے دفن کر سکیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس آخری 2 فقرے عرض کر رہا ہوں. ایک یہ بیوی کی فریاد تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. جب 11 محرم کو چل رہی تھی کربلا سے اسیر ہو کر، اور ایک وہ فریاد جب آزاد ہوئی ہیں مدینے پہنچی ہیں، مگر پہنچنے کے بعد بیوی نے کہا مدینہ جدنا لا تقبلینا، ارے میرے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم یہاں سے گئے تھے، ہمارے مرد ہمارے ساتھ تھے، اب ہم آئے ہیں مرد ذبح ہو گئے، ہم دیار بدیار پھر آئے گئے، ارے اسیر ہو کے آئے ہیں، لٹ کے آئے ہیں، تباہ ہو کے آئے ہیں. واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ عباس.